اسدالدین اویسی صاحب، بیرسٹر اسدالدین اویسی MP صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین آپ کو مخاطب کر السلام رہے ہیں۔ علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزتدار ماں اور بہنیں، شہنشین پر تشریف فرما ہماری عزتدار ماں اور ارے بہنیں، خاموش بیٹھو، وقت نہیں ہے، معزز خاموش حاضرین بیٹھ کے سنو۔ اکرام، بزرگان ملت، 9 بجے ہم کو اس جلسے کو ختم کرنا ہے اور صرف 4 منٹ ہے۔ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تمام یہاں پر اس جلسے میں شرکت کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تمام کے شرکت کو قبول کرے۔ میں 2-3 باتیں آپ سے بتا کر اپنی بات ختم کر لوں گا کہ یہ جلسہ مشترکہ مجلس عمل کے تحت CAA، NPR اور NRC کے خلاف منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہم یقیناً تلنگانہ کے چیف منسٹر سے ہم نے ملاقات کی اور آج بھی ہم پھر اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ صرف CAA کے خلاف ریزولوشن پاس کرنے سے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہم چیف منسٹر سے TRS کی گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ TRS کی حکومت کیرلا کی حکومت کی طرح تلنگانہ میں NPR پر سٹے لگائے۔ یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ NPR پر سٹے لگے گا تو NRC پر کام رکے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسمبلی میں بھی جب اسمبلی شروع ہوگی، ہماری جماعت کی طرف سے ہمارے اراکین اسمبلی اس بات کا مطالبہ کریں گے اور حکومت سے ایک صاف طور پر کہیں گے کہ NPR پر سٹے لگانا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک بڑی تعداد میں ہماری خواتین ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں۔ نفرت اتنی پھیل چکی ہے ہمارے ملک میں کہ محترمہ شبانہ بی نامی ایک بریلی میں گورنمنٹ امپلائی ہے، 20 سال سے گورنمنٹ میں کام کرتی ہیں، حج کو جانے کے لیے پاسپورٹ بنانے کا فارم بھرتی ہے تو پاسپورٹ آفیسر کہتا ہے کہ آپ اپنے دفتر سے لکھا کر لائیے کہ آپ اس محکمے میں کام کرتی ہیں۔ جب وہ HOD کے پاس گئیں تو HOD نے کہا کہ تمہارے پاس کیا پروف ہے کہ تم بھارت کے سٹیزن ہو؟ تو اس شبانہ بی نے اپنا آدھار کارڈ، پین کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، ایپک کارڈ سب بتایا تو انہی کے ڈپارٹمنٹ کے HOD نے کہا کہ یہ بھارت کی شہریت کا ثبوت نہیں ہے۔ جب محترمہ شبانہ بی نے کہا کہ آپ کون ہوتے مجھ سے بھارت کی نیشنلٹی پوچھنے والے، تو ان کا HOD ان سے کہتا ہے کہ تم پاکستانی ہو، تم ٹیررسٹ ہو اور میں تمہارے فارم پہ سائن نہیں کروں گا۔ 20 سال گورنمنٹ کی سروس میں ہے اور ان کے پاسپورٹ کا حج کے جانے کے لیے ان کا HOD کا یہ آفیسر یہ کہہ رہا ہے۔ تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر آپ ان مثالوں میں ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو یاد رکھیے آسمان سے فرشتے آ کر یا زمین سے کوئی نکل کر آپ کو بیدار نہیں کر سکتا۔ بیدار ہو جائیے، یہ خطرے کا وقت ہے۔ شبانہ بی کی طرح اسے کئی شبانہ بی کے کئی مثال نہ بن جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آج دلی میں جو کچھ ہوا، میں مذمت کرتا ہوں اس وائلنس کی جس میں ایک پولیس کا کانسٹیبل رتن لال مارا گیا، جس کے ان کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں 1 بیٹے۔ ہم اس کا مذمت کرتے ہیں۔ آج دلی میں جو وائلنس ہوا، جو تشدد ہوا، فرقان نامی ایک شخص کی بھی موت ہو گئی، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ اور ہم پرائم منسٹر نریندر مودی سے، امت شاہ سے مطالبہ کرتے ہوں منسٹر سے کہ آپ کی پولیس، دلی کی پولیس دنگائیوں کے ساتھ پتھر پھینک رہی تھی، دنگائیوں کے ساتھ پتھر پھینک رہی تھی۔ ہم مذمت کرتے ہیں، ہم وزیر اعظم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یقیناً ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ تشدد ہوا۔ ایک فارن کنٹری کا ایک پریزیڈنٹ یہاں پر آتا ہے اور دلی کو آ رہا ہے، یہ تشدد ہوتا ہے، یہ ملک کے لیے شرمندگی کی بات ہے۔ مگر وزیر اعظم کو ہم بتانا چاہیں گے کہ آپ کا سابقہ MLA کل تقریر کر کے کہتا ہے کہ 3 دن کا ٹائم دے رہا ہوں۔ میں وزیر اعظم سے کہوں گا کہ آپ کے آنگن میں آپ نے سانپوں کو پالا ہے، جب آپ اپنے آنگن میں سانپوں کو پالیں گے وزیر اعظم، یہ آپ ہی کو ڈسنے والے ہیں۔
اور آج جو واقعہ دلی میں ہوا ہم اس کا کنڈیم کرتے ہیں. امت شاہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کو دلی میں امن قائم کرنا پڑے گا. دلی میں پولیس کو جا کر دلی کے ہر شہری کو, چاہے وہ مسلمان ہو, ہندو ہو, کوئی بھی ہو, دلی پولیس پر آپ دباؤ ڈالیے اور کوئی تشدد کا واقعہ نہ ہو. کھلے عام ویڈیوز ہیں کہ کوئی گولی چلا رہا ہے, ویڈیوز ہیں کہ کوئی درگاہ کو جلا رہا ہے, ویڈیوز ہیں کہ ایک نہتے شخص کو پیٹا جا رہا ہے. ہم ہر وائلنس کو کنڈیم کرتے ہیں اور آخر میں ہم اس بات کا عہد لیتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم CAA, NPR, NRC کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم پوری طریقے سے کوشش کریں گے کہ چیف منسٹر کے پاس جائیں گے, دوبارہ ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کی حکومت ہے, NPR پر سٹے لگائیے. میں ہوم منسٹر صاحب کو بھی سمجھانا چاہوں گا کہ محمود علی صاحب, NPR ڈیٹا جمع کرنے کا نام ہے. جب ڈیٹا جمع ہو جائے گا اس کے بعد چن چن کر ڈاؤٹ فل سٹیزن کیا جائے گا. محمود علی صاحب کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں ہے تو آپ کسی ایک وکیل کو بٹھا کر اس بات کو سمجھیے. آپ وہاں پر مسلمانوں کے بھی نمائندے, ڈپٹی چیف منسٹر صاحب, آپ صرف TRS کے نہیں ہیں, آپ تلنگانہ کے ڈپٹی چیف منسٹر, ہوم منسٹر بھی ہیں. ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ بھی NPR کی مخالفت کریں گے اور ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا تعاون دیں, پرامن احتجاج کریں. بار بار کہہ رہا ہوں پرامن احتجاج کیجئے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سازش کرنے والوں نے دلی میں کیا کیا, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. میں پھر سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. تمام شرکائے اجلاس کا شکریہ.